الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. باب الجہالہ، باب الجہالتی۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الکبائر سے تقریباً 35 دروس پڑھے یا 34 دروس مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کا 35واں کیا ہے؟ درس ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 35واں جو باب قائم کیا ہے اس کا تعلق جہالت سے ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں جہالت کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی شے اور چیز کی کنہیات اور اس کی حیت اور کیفیت کے معلوم کرنے کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اگر کسی چیز کی کنہیات سے اور اس کی کیفیت سے اور حقیقت سے اگر ہم اور آپ پرے رہیں یا عدم واقفیت حاصل نہ ہو سکے تو اسی کا نام کیا ہے؟ جہالت، اسی کا نام جہالت ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ علم کیا ہے؟ روشنی ہے، اور جہالت کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ جہالت تاریکی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم ایک اچھی صفت ہے، اور جہالت کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ بری کیا ہے؟ صفت ہے، یا ایک عیب ہے، یا ایک کمی، عیب اور کمی ہے۔ جہالت سے متعلق شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور 2 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت ذکر کی ہے شیخ رحمہ اللہ نے، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ذَرَأْنَا خلقنا کے معنی میں، ذَرَأْنَا کس کے معنی میں؟ ذَرَأَ خلق، ذَرَأَ خلق کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے کیا ہے؟ جناتوں کو اور بہت سارے انسانوں کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے دوزخ کے لیے، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جناتوں میں سے بہت ساروں کو، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی کیا ہے؟ بہت ساروں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اب بہت سارے ایسے جنات ہیں اور انسان ہیں جن کے پاس دل تو ہے لیکن اس دل سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں اٹھاتے ہیں، اور غور و فکر کیا ہے؟ نہیں کرتے ہیں۔ لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اور بصیرت حاصل کرنی چاہیے اور معرفت حاصل کرنی چاہیے، وہ معرفت حاصل کیا ہے؟ نہیں کرتے ہیں۔ خیر، اس آیت کو اور آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس آنکھ بھی ہیں لیکن کیا ہے؟ وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان بھی ہیں لیکن کیا ہے؟ سنتے نہیں۔ یعنی دل ہونے کے باوجود، آنکھ ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور مستفید کیا ہے؟ نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، تو اس میں آپ دیکھیں کہ عدم تفقہ، عدم معرفت یا جہالت کی خطرناکی کو اور اس کی مذمت کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے باب الجہالہ کے اندر۔ یہ 35واں باب ہے جس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آیت کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بڑی مشہور حدیث ہے، عام طور پہ آپ لوگ کیا ہے جمعہ کے خطبے وغیرہ میں اس حدیث کو کیا ہے؟ سنتے ہیں۔
اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھی خیر کا کیا ہے ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی فقاہت اور دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا فتح الباری کے اندر، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس کی شرح جب آپ پڑھیں گے فتح الباری کو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اور یہ حدیث اتنی ہی نہیں ہے، یہ حدیث اور کیا ہے، آگے کیا ہے، لمبی ہے۔ اس پوری حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے فضل التفقہ فی الدین، فضل التفقہ فی الدین، کہ دین میں جو بصیرت حاصل کرنا ہے، یا دین کا جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری جو بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے ان المعطی فی الحقیقت هو اللہ، کہ دراصل جو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا کون ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے تو کوئی روک کیا ہے نہیں سکتا۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، اور سیاہ و سفید ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ حقیقی معنوں میں عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ یہ کہ ان بعد هذه الامہ یبقى علی الحق ابدا، یبقى علی الحق ابدا، کہ اس امت میں بعض لوگ ہمیشہ حق پر کیا ہے ڈٹے رہیں گے، حق پہ کیا ہے اٹل رہیں گے، جمے رہیں گے۔ یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جس زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ یا چند لوگ کیا ہے حق پر گامزن کیا ہے نہ رہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ ہر زمانے میں کیا ہے مجتہدین پائے جاتے رہیں گے، کوئی بھی زمانہ کیا ہے مجتہدین سے خالی کیا ہے نہیں ہوگا۔ یہ آپ فتح الباری دیکھ سکتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، اور 3 کیا ہے مسائل انہوں نے مستنبط کیے ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ سب سے بڑا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی علم حاصل کرنے کی بڑی کیا ہے فضیلت ہے، اور انسان کو کیا ہے شریعت کا علم کیا ہے حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حقیقی معنوں میں دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شریعت کے حقیقی علم پر قائم و دائم کیا ہے رہیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا اس حدیث کے مفہوم مخالف سے کہ ان من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، ان من لم يتفقه في الدين، کہ جو دین کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، گویا وہ کیا ہے خیر سے کیا ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک اور بات کیا ہے، اس سے ایک اور مسئلہ استنباط کیا گیا کہ علم جو آپ صرف کیا اپنی محنت کے بلبوتے حاصل نہیں کر سکتے، علم صرف آپ اپنی محنت کے بلبوتے حاصل کرنا چاہیں تو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کیا خیر کا ارادہ کیا ہے نہ کرے۔ تو صرف کیا محنت اور کیا توانائی صرف کر کے آدمی علم حاصل کر نہیں سکتا، بلکہ حصول علم کے لیے اللہ کی توفیق بھی کیا ہے بہت کیا ہے ضروری ہے۔ خیر، اس کے علاوہ آپ اگر لفظ پہ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفہمہ کے معنی میں، یفہمہ کے معنی میں ہے۔ اور یہ جو ہے فقہ جو ہے آپ کیا ہے فقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فقہ کاف کے ضمے کے ساتھ، کاف کے ضمے کے ساتھ، کاف کے پیش کے ساتھ فقہ بھی پڑھیں۔ اگر فقہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا اذا صار الفقہ لہ سجیۃ،
اذا صار الفقہ لہو سجیۃً کہ فقہ جب کسی آدمی کی طبیعت بن جائے. فقہ کیا ہے؟ کسی آدمی کی بصیرت، کسی آدمی کی طبیعت بن جائے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا فقہ ہے، قاف کے ضمے کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ کیا ہے قاف کے فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں، قاف کے فقہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی آدمی آپ سے فہم کے معاملے میں اور فقہ کے معنی میں آگے کیا ہے بڑھ جائے تو اس کے لیے کیا ہے فقہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فقہ آتا ہے. اسی طرح اگر قاف کے زیر کے ساتھ پڑھیں فقہ، کیا پڑھیں؟ فقہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فہمہ کے معنی میں. فقہ کس کے معنی میں؟ فہمہ کے معنی میں. فقہ اذا صار الفقہ لہو سجیہ کہ اگر کسی آدمی کی طبیعت ہی کیا ہے طبیعت کے اندر فقہ کیا ہے سرایت کر جائے، داخل ہو جائے تو اس کو فقہ کہتے ہیں. اور فقہ کہتے ہیں اس وقت جب کوئی آدمی فقہ کے معاملے میں، فہم کے معاملے میں آپ سے کیا سبقت کیا ہے لے جائے. اور قاف کے زیر کے ساتھ پڑھیے گا تو کیا معنی ہوگا؟ فقہ ہوگا، یعنی کہ فہم کے معنی میں. خیر کیا ہے یہ مصنف رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور یہ بات اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جہالت جو ہے یہ عیب ہے. جہالت کیا ہے؟ عیب ہے. اور یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. علم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ اگر خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا ہے علم کی توفیق کیا ہے عطا فرما دیتا ہے. اور میں نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ حدیث کیا صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور بڑی معروف اور مشہور کیا ہے حدیث ہے. دوسری اور آخری جو حدیث مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس حدیث کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث کیا ہے مسند احمد کی ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستدرک کے اندر اس حدیث کو بیان کیا. کہتے ہیں وفی حدیث البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان المرتاب هو الذي يقول اذا سأله ملكان ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المرتاب، مرتاب یہ ریب سے ہے. مرتاب کس سے ہے؟ ریب سے. اس میں فاعل یعنی شک کرنے والے لوگ، شک کرنے والے لوگ. مرتاب اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کیا ہے شک کرنے والا ہے. شدید الریب، شدید الریب کو کیا کہتے ہیں؟ مرتاب کہتے ہیں. ای الشک المنافق والکافر. اور مرتاب سے مراد کون ہے؟ منافق اور کافر ہے. مرتاب سے مراد کون ہے؟ منافق اور کافر ہیں. کہتے ہیں کہ ان المرتاب هو الذي يقول کہ مرتاب وہ لوگ ہیں جو دن قیامت میں کیا کہیں گے جب دو فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ہا ہا. کیا کہیں گے؟ ہا ہا. یہ ہا کیا ہے؟ یہ سکون کے ساتھ کہتے ہیں بے سکونی الہا، بے سکونی الہا. ہا ہا یہ ایسا کلمہ ہے جب تعجب کے وقت کیا استعمال کیا جاتا ہے. تعجب اور حیرت کے وقت کیا ہے ہا ہا کا لفظ کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے جب آدمی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے سوال کا جواب کیا ہے نہیں دے پاتا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے سوال کا جواب کسی کے نہیں دے پاتا ہے. تو اسی طرح یہی حال کن کا ہوگا؟ منافقوں کا ہوگا، کافروں کا ہوگا. کب؟ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کیا ان سے سوال کرے گا. فرشتے کیا ہے سوال کریں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، رب کے بارے میں بتلاؤ. تو وہ لوگ جو کافر ہوں گے اور منافق ہوں گے آخرت میں کیا صحیح جواب کیا ہے نہیں دیں گے اور بالکل کیا متحیر ہو جائیں گے، حیرت زدہ ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے اور ہمارے خوف کے کیا کہیں گے؟ لا ادری، لا ادری مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. آپ کے سوال کا جواب مجھے پتہ کیا ہے نہیں ہے. سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ. لوگوں کو میں نے سنا کہتے ہوئے وہی باتیں کیا ہے میں نے بھی کیا ہے کہیں، یعنی جو میری معلومات ہے وہ حقیقت پر مبنی کیا ہے معلومات نہیں ہے اور مجھے رب کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کیا ہے خبر کیا ہے یا پتہ کیا ہے نہیں ہے. اور یہ سب جہالت کی بنیاد پہ ہوگا. اس لیے ان دونوں حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں تو ہمیشہ کیا ہے شریعت کی معلومات کیا ہے ہمیں حاصل کیا ہے
کرنا چاہیے جو اسلام کے قواعد ہیں اور اسی طرح اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، اور اللہ رب العالمین کی معرفت سے متعلق جو باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے جو باتیں ہیں، اور اسی طرح جو اہم مسائل ہیں دین کے اور شریعت کے، ان چیزوں کی جانکاری کیا ہے ہمیں حاصل کیا ہے کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں جانکاری نہیں ہوگی تو ہم ٹھیک سے اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کیا ہے نہیں کر پائیں گے۔ خیر، انہی باتوں کو بیان کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ عنوان اور باب قائم کیا کہ علم کے فوائد ہیں اور جہالت کے کیا ہے نقصانات ہیں۔ جہالت کے کیا ہے نقصانات ہیں، مضمرات ہیں۔ اس لیے اگر آدمی کو موقع ملے تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرے، سنت کا علم حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی جانکاری کی بھرپور کیا ہے کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی علم کی دولت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کرے، اور جہالت سے، نادانی سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔